السلام علیکم ناظرین، آج 2-3 دن کے بعد یہ ویلاگ میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آج نہیں بلکہ جس دن سے ارشد شریف کا قتل ہوا ہے میں سوگ میں ہوں، اور میرے بازو پر آپ یہ کالی پٹی دیکھ رہے ہیں، یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے صحافیوں پہ، ایسے لوگوں پہ جو اپنے آپ کو صحافت کا علم بردار کہتے ہیں۔ کسی کے بھی بازو پر مجھے کالی پٹی نظر نہیں آئی۔ تمام صحافی برادری ستو پی کر سو گئی ہے۔ ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا، کل کو وہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کل کو وہ صابر شاکر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کل کو وہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے، کل کو وہ بادامی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کل کو حامد میر کے ساتھ ہو سکتا ہے، سمیع ابراہیم کے ساتھ ہو سکتا ہے، صدیق جان کے، عامر ریاض کے۔ اگر صحافی برادری خاموش بیٹھی رہی تو یہی حال ہوگا۔ بہرحال ہمارا ایک بہت ہی پیارا ساتھی براڈ کاسٹنگ جرنلزم سے وابستہ ہم سے جدا ہو گیا۔ میرا دل نہیں مانتا کہ یہ کوئی حادثہ تھا یا کچھ تھا، لیکن میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ارشد شریف کو قتل کیا جاتا ہے تو نواز شریف اور اس کے حواری خوشیاں مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، جس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ ارشد شریف کو قتل کروانے میں نواز شریف کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے۔ پھر ان کی بیٹی بہت ہی تنزیہ اور بہت ہی خوشی کا ٹویٹ کرتی ہیں، اور بہت شادیانے بجائے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ ارشد شریف نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ارشد شریف بہت ہی نفیس قسم کے انسان تھے، ایک نمبر کے محب وطن تھے، حب الوطنی ان میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ جس طریقے سے پاکستان کے لیے اپنی جان مال انہوں نے قربان کی، میرے خیال میں بہت ہی کم صحافی ایسے ملیں گے، اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی ایسی سٹوری کے سلسلے میں لگے رہتے تھے کہ جس سے پتہ لگے کہ وہ کون سے لوگ ہیں یا وہ کون سے اشخاص ہیں جو میرے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہماری فوج کو بھی برا بھلا کیا کہا جا رہا ہے۔ میں اس معاملے پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، چونکہ فوج کے میرے اپنے بچے ہیں، میرے اپنے لوگ ہیں۔ ہاں، کچھ کالی بھیڑیں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن ساری فوج خراب نہیں ہو سکتی۔ کل رات کو پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 1-1:30 بجے کے وقت قطر سے جو ہے ان کا جسد خاکی جو ہے اسلام آباد پہنچا۔ 13-14 گھنٹے جان بوجھ کر حکومت پاکستان نے رکوایا۔ UAE کی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ انہیں زرداری کے بیٹے نے یہ کہا کہ اس کو ڈیپورٹ کرو، یہ نکالو یا پاکستان بھیجو، یعنی بلاول ٹھمکے کے جو ہے دستخط تھے اس کے اوپر۔ بہرحال جب ٹھمکا مار کے دستخط کیے تو پھر تو اس کو بیچارے کو نکالنا ہی پڑا، اس کی ریکی ہو رہی تھی۔ اب آپ مختلف طریقے سے چاہیں اس پر الزامات لگانا تو لگا سکتے ہیں، چونکہ وہ شخص تو اب دنیا میں نہیں رہا، اس کے بچے، اس کی بیٹی۔
اپنے گھر کا واحد کفیل چلا گیا۔ عوام میں جو ہے بہت ہی دکھ پایا جاتا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کل اس کے نماز جنازہ کے بعد وہ تحریک جو عمران خان 11:30 بجے جمعے والے دن شروع کرنا چاہتے ہیں، کہیں وہ کل ہی نہ شروع ہو جائے۔ آج اعظم سواتی صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا۔ انہوں نے کہا میں تو اسی دن مر گیا جس دن انہوں نے مجھے ننگا کیا۔ 75 سال کے شخص کو اللہ کا قہر، اب یہ سب کو ننگا کر کر کے کیا چیک کرنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی اگر بلاول کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے نا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ کوئی ہم نے بنایا اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب آپ کیا لینا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہمارے تو سمجھ میں سے باہر ہے۔ عمران ریاض وہاں ہیں، خاور گمن وہاں ہیں، عثمان علی وہاں ہیں، ہر شخص وہاں ہے۔ کل میرا دوست صابر شاکر جو یہیں ہمارے ساتھ لندن میں ہے، بلک بلک کے رو رہا تھا بول کے پروگرام میں۔ اور اس کو رونا بھی چاہیے، چونکہ کچھ دن پہلے تک ارشد یہیں برطانیہ میں تھے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ اب جو ہے عارف حمید بھٹی صاحب، ان کو بھی ٹارگٹ کلنگ کیا جائے گا، ان کا بھی نام ہے، صدیق جان کا بھی نام ہے، سمیع ابراہیم کا بھی نام ہے، اور نہ جانے کس کس کے نام ہیں۔ بھائی دیکھیں، آپ مار لیں، ایسا کریں پورے 22 کروڑ عوام کو مار لیں اور آپ خود ہی حکومت کریں۔ زمینیں آپ کی، پانی آپ کے، آبشار آپ کے، سمجھ آئی؟ کمی کمین تو کوئی رہ نہیں جائے گا کام کرنے والا۔ آپ ہی مالدار ہیں، آپ ہی مائی باپ ہیں، آپ کی رکابیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو آپ کو برطانیہ بھیج دیا جاتا ہے۔ چھوٹی سی آپ کو سرجری کرانی ہو تو قطری شہزادوں کے پاس آپ کو قطر بھیج دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے آپ لندن آ جاتے ہیں۔ پھر لاہور میں جو ہے بے قصور منہاج القرآن کے کارکنوں کو مارنا ہو تو آپ نے جو ہے بلڈوگ اور غدار لوگ پالے ہوئے ہیں جو کہ آپ کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو آج کالی پٹی ہے، یہ لعنت ہے ان لوگوں کے منہ پر، ان صحافیوں کے، ان جرنلسٹوں کے جو اپنے آپ کو بڑے بھاری جرنلسٹ بنے پھرتے ہیں۔ میں لخ لعنت بھیجتا ہوں ان جرنلسٹ پہ جنہوں نے ایک کالی پٹی نہیں باندھی کہ کہیں ان کا فلت علمہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العزت عرش شریف کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اس میرے دوست کو جو میرے سے عمر میں تقریباً 5-6 سال چھوٹا تھا، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ خدا داد مملکت خدا داد پاکستان پر اپنا کرم کر دے، رحم کر دے۔ یا رب العزت یہ جو غدار لوگ چھپے ہوئے ہیں پاکستان میں، ان پر بھی تو لعنت بھیج دے میرے مالک، اور ان کو میرے ملک سے دفع برباد کر دے۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ میں ایک اسٹوری پر کام کر رہا تھا کہ پاکستان میں کتنے یہودی ہیں، اور مجھے پاکستان میں ایسے ایسے یہودیوں کے بارے میں پتہ لگا جو ہمارے ہاں انتہائی حساس پوزیشنز پر کام کر رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، اور ہم ان کو پہچان نہیں پا رہے، یا اگر پہچان گئے تو پھر ہماری زبانیں چپ کرا دی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے انہی میں سے ارشد شریف کو جو ہے قتل کروایا ہو۔ پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کینیا میں جو ہے زیادہ تر انڈین ہندو ہیں جو وہاں پر رہ رہے ہیں مسلسل۔ اب آپ دیکھیں ہمارے جو برطانیہ کے پرائم منسٹر بنے ہیں
ان کا بھی تعلق وہیں سے کینیا سے ہے، وہیں سے وہ افریقہ سے ہے۔ جس دن ارشد شریف قتل ہوتے ہیں اسی دن برطانوی وزیر اعظم کا نام اناؤنس کیا جاتا ہے، اور اسی دن جو ہے کیک کاٹا جاتا ہے نواز شریف کے ہاں۔ اسی دن ان کی بیٹی غلاظت سے بھرپور کلیجہ چبانے والے بیانات دیتی ہیں۔ فرق آپ کے سامنے ظاہر ہے۔ بہرحال میں 3-4 دن سے ویلاگ ریکارڈ نہیں کر سکا، جس کے لیے میں معذرت خواہ تو نہیں ہوں، لیکن میرا دل دکھی تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اللہ یہ ہو کیا گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ میری پوری فیملی جو ہے شاکڈ میں ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ارشد شریف کتنا خوب کہا کرتے تھے کہ وہ کون تھا۔ تو اب میں بھی یہی سوال کرتا ہوں کہ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف کو قتل کروایا؟ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف کو قتل کیا؟ وہ کون تھا جو ارشد شریف کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا؟ وہ کون تھا جس کے ڈاکومنٹس ڈھونڈنے کے لیے ارشد شریف ملکوں پھر رہے تھے؟ وہ کون تھا جس کی ڈاکومنٹری پہ کام ہو رہا تھا؟ وہ کون تھا جس کا چٹھا نیٹ فلکس کے ذریعے کھلنے والا تھا؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ مجھے اپنے ہونٹ سی لینے چاہیے، کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ یہ کالی پٹی ضرور باندھیے اپنے بازو پر، ادروائز میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری جو بھی جد و جہد ہے وہ رائے گاہ ہے، وہ بیکار ہے۔ صرف آپ ہمیں ایز اے انٹرٹینر سنتے ہو، مزے لیتے ہو اور ختم ہو جاتے ہو، لیکن ہماری جانوں کی قیمت آپ کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عظیم دوست کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کو صبر عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔